سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم معزز سامعین کرام، اس وقت کی یہ مجلس آیت اللہ مصباح یزدی جو کہ ماہرین فلسفہ تھے، فلسفے میں مہارت رکھتے تھے اور معلم اخلاق بھی تھے، بہترین درس اخلاق دیا کرتے تھے. ہم نے بھی کئی مرتبہ یہ شرف حاصل کیا، درس اخلاق کا مدرسے میں ہوتا تھا، شرکت کی، کئی مرتبہ بہترین درس دیتے تھے. انہی کی رحلت کے سبب آپ مومنین نے، نوجوانوں نے اصال ثواب کے لیے مجلس اعزا کا انعقاد کیا ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا، پیدا کیا. تمام چیزیں انسان کے لیے اللہ نے مسخر کر دی اور مطالبہ صرف عبادت کے لیے کیا ہے. عبادت چاہیے ہے اللہ نے اپنے بندوں سے، اور عبادت جیسا کہ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، عبادت کسی محدود دائرے کا نام نہیں ہے. عبادت کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے. علم کا حاصل کرنا، علم کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں تک منتقل کرنا عبادت ہے. جیسا کہ حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان مرد کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے. علم کا حاصل کرنا واجب ہے، فریضہ ہے. اب علم حاصل کرنے کے بعد انسان علم کو دوسرے تک منتقل کرے، یہ اجر ہے، ثواب ہے، امر بالمعروف میں یہ آئے گا، یہ نیکی کرنا ہے. علم انسان نے حاصل کیا، دوسروں تک منتقل کیا. تو عبادت میں سے علم کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے. اور راہ خدا میں جہاد کرنا، جہاد دو طرح کا ہوتا ہے. جہاد بالنفس ہوتا ہے، جہاد بالسیف ہوتا ہے. جہاد اکبر جو کہا گیا ہے وہ جہاد بالنفس کو کہا گیا ہے. انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، اپنے نفس پہ جہاد کرے. نماز پڑھنے کا من نہیں کر رہا ہے، لیکن خوف خدا کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق شریعت نے مجبور کر دیا ہے کہ نہیں، نماز پڑھنا ہے. ساری خواہشات کو مار کے انسان نماز پڑھے. حلال رزق کمانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. محنت کرنے کا من نہیں کر رہا ہے، لیکن انسان اللہ، رسول، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کے نہیں، حلال لینا ہے، حرام نہیں حاصل کرنا ہے. یہ جہاد بالنفس ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا. جہاد بالسیف، میدان جنگ میں ڈٹ کے لڑنا. نبی خدا کے حکم کے مطابق، ائمہ کے حکم کے مطابق جہاد کرنا، بالسیف جہاد کرنا. اور جہاد بالسیف جب انسان کرتا ہے تو اس کا مرتبہ، جہاد بالنفس کرے گا، متقی ہوگا، اس کے اندر عرفان پیدا ہوگا، اس کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، اس کی روحانیت بڑھے گی. جہاد بالسیف انسان کرتا ہے تو اس کے لیے بھی فضیلتیں ہیں. جہاد بالسیف کر رہا ہے انسان، خون لگا ہوا ہے. جہاد کرنے کے بعد پورا بدن خون سے لت پت ہے. یہی شہید کا خون شہید ہونے سے پہلے
اگر درہم بغلی سے زیادہ اس کے لباس پہ لگ جائے اور نماز پڑھنے کے لیے آئے تو سب اعتراض کر دیں گے، شریعت بھی اعتراض کر دے گی، نہیں تم جاؤ یہاں سے، اس لباس میں تمہاری نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن انسان شہید ہونے کے بعد جو شریعت، جو دین، جو پروردگار چند لمحے کے لیے بھی اپنی عبادت کو اس نجاست کی حالت میں پسند نہیں کر رہا تھا، لیکن شہید ہونے کے بعد اسی انسان کا خون اس کے کپڑے پہ لگا ہوا ہے، اس کے بدن پہ لگا ہوا ہے، اب صاحب شریعت کہہ رہا ہے نہیں کپڑا مت اتارو، خون کو پاک مت کرو، بلکہ اسی کپڑے میں، اسی لباس میں ویسے ہی اسے دفن کر دو، اسی حالت میں یہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ یہ جہاد کی فضیلت ہے کہ جو خون چند لمحے کے لیے نہیں برداشت ہو رہا ہے، وہی اسی خون کی حالت میں پروردگار کی بارگاہ میں انسان جا رہا ہے۔ شہید کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، سب کا حساب و کتاب ہوگا، قبر میں سوالات ہوں گے، لیکن شہید کے لیے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ امام سے پوچھا، کسی چھٹے باپ سے پوچھا کہ شہید کا حساب کتاب کیوں نہیں ہوگا؟ امام نے باقاعدہ تفصیل سے بیان کیا، یہ بتاؤ یہ جو شہید ہو رہا ہے کس کے لیے ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے شہید؟ اور قبر میں کیا سوال ہوں گے؟ تمہارا دین کون ہے، تمہاری کتاب کون ہے، تمہارا کعبہ کیا ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارا امام کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، یہی سوال ہوگا قبر میں۔ یہ بتاؤ یہ شہید جو راہ خدا میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے، جا کس لیے رہا ہے؟ یہی دین بچانے کے لیے، کتاب بچانے کے لیے، کعبہ بچانے کے لیے، قبلہ بچانے کے لیے، شریعت بچانے کے لیے، ائمہ علیہ السلام کی محنتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کے اسی محنتوں کو بچانے کے لیے شہید جا رہا ہے، اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ اب وہ جب میدان جنگ میں جا رہا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو پھر لڑے گا اور یا پھر شہید ہوگا، لڑے گا تو شہید ہوگا یا بچ جائے گا، بچ جائے گا تو مال غنیمت حاصل کرے گا، بچ جائے گا تو غازی کہلائے گا، اور بچے گا نہیں، قتل کر دیا جائے گا تو شہید کہلایا جائے گا، شہید کہلایا جائے گا، اور شہید کہلایا جائے گا تو اب اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا۔ معصوم نے فرمایا کہ چونکہ وہ حساب و کتاب جو ہوگا وہ انہی چیزوں کا ہوگا، اللہ کا ہوگا، رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا، قبلے کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ شہید جو شہید ہو رہا ہے اسی کے لیے ہو رہا ہے، اسی چیز کے لیے ہو رہا ہے۔ اب جب اس نے یہاں امتحان دے دیا ہے تو وہاں امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات بھیجیں محمد وعلیہ تو یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے شہادت، بہترین عبادت ہے شہادت، لیکن میرے عزیزوں شہید اور عالم کے مرتبے کو سمجھیے۔ عالم کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ عالم کی سیاہی جس سے اس نے کتاب کو لکھا ہے شہید کے خون سے افضل ہے، خون سے افضل ہے۔ عالم کے مرتبہ، عالم کی فضیلت معصوم فرماتے ہیں کہ عالم کی سیاہی جس سے اس نے کتابیں لکھی ہے، دین کو لکھا ہے، دین کی باتوں کو لکھا ہے، شہید کے خون سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کی لکھی ہوئی ایک سطر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دشمن ہل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آیت اللہ مرزا شیرازی، جب ایران میں انہوں نے ایک لائن کا فتویٰ دیا تھا، صرف ایک لائن کا فتویٰ دیا تھا تمباکو کے سلسلے میں، دشمن وہاں پہ تمباکو کا کاروبار کرتے تھے اور کافی فائدہ وہ اٹھا رہے تھے، تو انہوں نے آیت اللہ مرزا شیرازی نے فتویٰ دیا کہ آج سے جو بھی تمباکو نوشی کرے گا گویا کہ وہ امام وقت سے جنگ کر رہا ہے، امام وقت سے جنگ کے برابر ہے۔ ان کا فتویٰ تھا، دیگر مراجع کرام کا یہ فتویٰ نہیں ہے، جنگ کے برابر ہے، انہوں نے فتویٰ دیا۔ اس فتوے، اس ایک لائن کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے گھروں سے، لوگوں نے اپنی دکانوں سے تمباکو کو نکال کے پھینک دیا تھا ایران کے لیے، لیکن اثر اتنا ہوا پوری دنیا میں عمل ہونے لگا تھا اس کا۔ اب جب اس ایک فتوے کو دینے کے بعد یہ حجرے میں جا کے رونا شروع کرتے ہیں، کسی نے چاہنے والے نے پوچھا کہ آقا آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ آج دشمن کو مرجعیت کی طاقت کا پتہ چل جائے گا. آج دشمن مرجعیت کو سمجھ لے گا کہ ان کی لائن میں، ان کی ایک لائن میں اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا نے، پورے ایران نے تمباکو کو نکال کے گھر سے باہر پھینک دیا. یہاں تک کہ وہاں کا جو شاہ تھا اس کے گھر سے بھی تمباکو، حقے وغیرہ توڑ دیے گئے. شاہ کو طلب لگی، حقہ منگوایا غلام سے، جب گیا لینے کے لیے پتہ چلا کہ ہے نہیں، ٹوٹ گیا. آیا، جواب نہیں دے رہا ہے. شاہ پوچھ رہا ہے کیا ہوا، حقہ کیوں نہیں لائے؟ جواب نہیں دے رہا ہے. جب جواب نہیں دے رہا تو شاہ پوچھ رہا کیوں نہیں بتا رہے ہو، کیا ہوا، واقعہ کیا ہے، کیوں نہیں لائے؟ کہا آپ اپنی اہلیہ سے پوچھ لیجیے. جاتا ہے، سوال کرتا ہے کہ حقہ کیا ہوا؟ کہا حقہ جو ہے وہ ہم نے توڑ کے پھینک دیا باہر. کہا کیوں؟ کہا فتویٰ آیا ہے، حرام ہے تمباکو نوشی، اس لیے جو ہے ہم نے پھینک دیا باہر. حقہ توڑوا دیا، تمباکو پھینک دیا. کہا تم نے کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ہم نے ایسا اس لیے کیا جس نے تجھے میرے لیے حلال قرار دیا تھا اس نے آج اس تمباکو کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا میں نے توڑ دیا. نکاح انہوں نے پڑھا تھا، حلال کیا تھا انہوں نے اس کے لیے. کہا اس لیے میں نے پھینک دیا. تو ایک لائن اسی لیے کہا ہے کہ علماء کی سیاہی قلم شہداء کے خون سے افضل ہوتی ہے. یہ طاقت ہوتی ہے. دنیا جب اس طاقت کو سمجھ گئی تو اسی طاقت کے مقابلے میں آ گئی. آج پورے دشمن جتنے بھی ہیں، دشمنان اسلام، سب کی یہی کوشش ہے کہ شیعوں سے دو چیزیں چھین لی جائیں. ایک مرجعیت، دوسرے عزاداری. اگر ان کے درمیان سے یہ دو چیزیں ختم ہو گئی تو پورا دین ان کا ختم ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن دشمن لاکھ کوشش کرتا رہے، لاکھ سلیمانی کو مارتا رہے، ابو مہدی محدث کو لاکھ مارتا رہے، شہید حججی کو لاکھ مارتا رہے، لیکن ایک مارو گے ہزار پیدا ہوں گے. صلوات بھیجیں محمد. اور یہ فلسوف تھے، فلسفی تھے. آیت اللہ مصباح یزدی فلسفی، ایک مرجع بھی تھے، آیت اللہ بھی تھے، فلسفی تھے. اور فلسفہ اس در پہ حاصل کیا ہے کہ ملا صدرہ سب سے بڑے فلسفی، جب بھی فلسفے کی کوئی گتھی ان سے الجھتی تھی تو یہ بتاتے ہیں میں کہک سے در حضرت معصومہ پہ آتا تھا، زیارت کرتا تھا، در کو چومتا تھا، توسل کرتا تھا، تو میری کتنی بھی الجھی ہوئی گتھی ہوتی تھی فلسفے کی، میری سلجھ جاتی تھی. آیت اللہ مصباح یزدی نے دین کی خدمت کرنے کے لیے، اخلاق کے لیے، فلسفے کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی خود میں گزار دی ہے در معصوم. صلوات بھیجیں محمد اور عالم کی عظمت، چونکہ معلم اخلاق تھے تو آیت اللہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ جن کی کتابوں سے ہم احادیثیں سنتے ہیں اور سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں کس طریقے سے اخلاق کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے. عبادت میں سے انسان چار طرح کے ہوتے ہیں: ناآشنا یعنی نہ جاننے والے، ایک جاننے والے ہوتے ہیں دین کو، ایک نہ جاننے والے ہوتے ہیں، ایک غافل ہوتے ہیں. دین کو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کریں گے اس پہ. معلوم ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے لیکن نہیں غیبت کریں گے. معلوم ہے جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن جھوٹ بولیں گے. معلوم ہے لقمہ حرام کھانا حرام ہے لیکن نہیں کھائیں گے. یہ غافل ہے، یہ سب سے برے. اور چوتھے قسم ضال، گمراہ انسان کب ہوتا ہے؟ جب وہ غافل ہوتا ہے دین سے، اپنے دین سے جب غافل ہوتا ہے تو گمراہیت کی طرف آتا ہے. اور گمراہ کے لیے سورہ حمد میں آپ پڑھتے ہیں روزانہ. تو غافل انسان جانتا ہے لیکن پھر بھی وہی عمل انجام دیتا ہے. معلوم ہے کہ غیبت کرنا صحیح نہیں ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی غیبت کرتا ہوا نظر آئے گا. جیسا کہ
روایت ہے صلوات محمد وعلیہ محمد من ذکر رجلا من خلفہ بما ہوا فیہ مما عرفہ الناس، جو بھی انسان کسی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرے اور وہ باتیں لوگ جانتے ہوں، لم یغتب، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ اگر کسی گنہگار کے گناہ کو سب جانتے ہوں، سب جانتے ہو، کھلا کھلا وہ گناہ کرتا ہو، پھر بات کر رہے ہیں اس کی، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ ومن ذکرہ من خلفہ بما ہوا فیہ، اور ایسی باتیں بیان کرنا جو اس کے اندر ہے، اس انسان کے اندر ہے، لا یعرف، لیکن یعرف الناس، لیکن لوگ نہیں جانتے اس کے گناہ کو، سب نہیں جانتے، کچھ لوگ جانتے، سب نہیں جانتے۔ اب اگر اس کے گناہ کو ایسی جگہ بیان کیا جائے کہ جہاں سب نہ جانتے ہوں، تو معصوم فرماتے ہیں مولا کائنات اغتابوا، اس نے غیبت کی۔ ومن ذکرہ بما لیس فیہ فقد بہتہ، اور اگر ایسی چیز بیان کر دی جو اس کے اندر نہیں ہے، زبردستی الزام لگا دیا، زبردستی اس کے بارے میں کچھ برائیاں بیان کرنا شروع کر دی اور اس کے اندر ہے نہیں، تو امام فرماتے ہیں اس نے بہتان لگایا ہے، بہتان باندھا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، ایک شخص آیا، کبھی کبھی علماء کے اوپر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کہ فلاں نے ایسا کہہ دیا تھا، اس بات کو عوام کے سامنے نہیں کہنا چاہیے تھا، صرف ان سے کہنا چاہیے تھا، تو انہیں سے ساتھ مل کے ان سے بات کر لیتے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، چند لوگوں نے آ کے ان سے بتایا کہ فلاں عالم نے فلاں چیز کے مسئلے کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس نے جھوٹ کیا ہے، اس نے غلط کیا ہے، جس کے بارے میں آ کے بتایا کہ فلاں عالم نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو انہوں نے علامہ مجلسی نے کہا کہ نہیں، اس نے غلط کیا ہے، اس نے صحیح نہیں کیا اتنے لوگوں میں، اور اس کے بعد یہ کہہ کے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ جاتے ہیں خود اس عالم کے پاس جس کے بارے میں یہاں سب کے سامنے کہا کہ اس نے غلط کیا ہے، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جاتے ہیں اس کے ہاں، اور جانے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، بتانے آیا ہوں جو چیز تم نے کہی ہے وہ ہے غلط، اور میں نے اتنے لوگوں کے سامنے کہہ بھی دیا ہے کہ یہ بات تمہاری غلط ہے، لہذا میں نے تم سے بتا دیا ہے، اب تمہیں اختیار ہے۔ کا کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ اصلاح لینے والے افراد اصلاح لیتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں اپنی۔ انہوں نے بیان کیا تھا، اب یہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بتاتے ہیں کہ میں نے جو وہاں اتنے سارے لوگوں میں یہ کہا کہ اس نے غلط کیا، انہی سے کہتے ہیں، میں نے جو وہاں کہا کہ آپ نے یہ غلط دیا ہے فتویٰ، یہ بات غلط کی ہے، اس لیے ہم نے کہا ہے کہ چونکہ تم نے مجمع عام میں سب کے سامنے باتیں کی تھی، سب کے سب گمراہ ہوتے، میں نے اس گمراہی کو بچانے کے لیے سب کے سامنے کہا ہے، آج میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہاری بھی اصلاح ہو جائے۔ صلوات بھیجیں محمد وعلیہ محمد۔ اس چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں، جبکہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ عالم کا کام نقد کرنا ہے، تنقید کرنا ہے، ورنہ پھر علم کا اظہار کہاں ہوگا؟ اگر کوئی غلط بات ہو جائے اور اس کا نقد نہ کرے، لوگوں تک بتائے نہ، تو پھر یہ تو غلط بات ہو جائے گی، علم کا اظہار کہاں ہوا ہے؟ علم کو ظاہر کرنا عالم کا فرض ہے ضروری، اسی لیے رسول اللہ کی حدیث ہے، علمی اختلاف علماء کے درمیان رحمت ہے، نہ کہ زحمت ہے، نہ کہ پریشانی ہے۔ تو علماء نے اپنے اخلاقیات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو اس طریقے سے عمل انجام دو، اس طریقے سے کام کرو۔ آیت اللہ خمینی، جب آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوا، باہر لوگ غیبت کر رہے تھے، آیت اللہ خمینی نے فوراً کہا کہ نہیں، کہہ دو، منع کر دو، غیبت نہ کریں، کسی مسلمان کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا احادیث اور روایات سے ثابت ہے کہ جو انسان غیبت کرتا ہے اس کی زبان مکے سے مدینے تک کے درمیان کے برابر کھینچی جائے گی،
اور روز محشر اسی کی زبان پر سے لوگ گزریں گے. یہ غیبت کرنے والے. اور غیبت کرنے کے سلسلے میں جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض پورا نامہ اعمال جو ہمارا اچھا والا ہے جس کی کر رہے ہیں اس کے حصے میں ٹرانسفر ہو جائے گا جیسے پیسہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو ایک عالم کے اصال ثواب کی مجلس نوجوانوں نے کی, واقعی خدمت کی ہے ان لوگوں نے, دین کے لیے دین پہنچایا لوگ. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں یاد کریں, اور یاد اس لیے بھی کریں کہ امام حسین علی مقام جب کربلا میں پہنچے ہیں تو دشمنوں کا لشکر پہ لشکر آ رہا تھا. آپ سوچیں, عورت کا دل کمزور ہوتا ہے. جب شہزادی زینب نے یہ حال دیکھا کہ لشکر پہ لشکر آ رہا ہے, لشکر پہ لشکر آ رہا ہے, ہم چند افراد ہیں. بس ایک مرتبہ امام حسین سے کہا, اے بھیا میں دیکھ رہی ہوں لشکر پہ لشکر آ رہا ہے, بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا ہے؟ آپ بھی اپنے چاہنے والے کو بلائیے. تو امام حسین نے کہا, بہن زینب میں نے فقیہ آدمی حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ دیا ہے. امام حسین نے سلام لکھا اور جناب حبیب سے مخاطب ہو کے کہا, اے حبیب میں نرغے آدھا میں گر چکا ہوں, جتنی جلدی ہو سکے پھر نصرت کے لیے, پھر مدد کے لیے آ جاؤ. نامہ بر لے کے نامہ کوفے پہنچتا ہے. حبیب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ. بس ایک مرتبہ دقت الباب ہوتا ہے, حبیب باہر نکلتے ہیں. کیا بات ہے؟ میں حسین کا نامہ بر ہوں. امام حسین نے یہ نامہ دیا ہے. بس ایک مرتبہ خط کو حبیب نے لیا, لینے کے بعد خط کو بوسہ دیا, پیشانی سے لگایا, آنکھوں سے لگایا, خط کو پڑھا. اے حبیب, اے رجل فقیہ تم پر سلام. اے حبیب حسین نرغے آدھا میں گر گیا ہے, جتنی جلدی ہو سکے حبیب مدد کے لیے آ جاؤ. بس ایک مرتبہ یہ نامہ لے کے حبیب گھر میں جاتے ہیں. زوجہ نے سوال کیا, کیا بات ہے, کس کا نامہ آیا ہے؟ فرزند رسول نے نامہ بھیجا ہے. کیا کہا ہے؟ نصرت کے لیے بلایا ہے, نرغے آدھا میں فرزند رسول گر گیا ہے. بس ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ کہتی پھر کیا ارادہ ہے؟ بس ایک مرتبہ حبیب کہتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے, میں کیا کروں؟ بس ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے کہا, اے حبیب میں خاک پھاک کے اپنی زندگی گزار لوں گی, جتنی جلدی ہو سکے تم نواسہ رسول کے پاس پہنچے. آزادارو حبیب تیار ہوئے, غلام سے کہا گھوڑا لے کے فلاں باغ پہ کھڑا ہو جا. بس ایک مرتبہ حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی. گھوڑے کی حالت یہ تھی, کبھی پیر کو اٹھاتا تھا, کبھی پٹکتا تھا, آنکھوں سے اشک جاری ہو رہا تھا. بس ایک مرتبہ غلام نے کہا, اے گھوڑے تو گھبرا نہ, اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے چلوں گا. بس حبیب نے اس جملے کو سن لیا. بس ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں, اے غلام میں نے تجھے آزاد کیا. بس ایک مرتبہ غلام نے کہا, نہیں میں بھی جانا چاہتا ہوں. آزادار حبیب کوفے سے نکلتے ہیں. بس ایک مرتبہ امام حسین سبت کوفہ سے گرد نمودار ہوئی. لوگوں نے تکبیر کی آواز بلند کی. حسین نے کہا میرا بچپن کا ساتھی حبیب آ گیا. بس یہ آواز زینب نے سنی, اے فضہ جاؤ خبر لے کر آؤ کون آیا ہے. بس ایک مرتبہ فضہ پلٹ کے کہتی ہے, اے شہزادی حسین کے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. بس ایک مرتبہ زینب کہتی, اے حبیب فضہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو. بس ایک مرتبہ فضہ آتی ہے, زہر نصیب حبیب علی کی بیٹی نے تجھے سلام کہا. بس یہ سننا تھا, حبیب نے سرو سینہ بیٹا. اللہ اللہ یہ وقت آ گیا, آقا زہدیاں غلاموں کو سلام. اللہ سیالم الذین ظلموا ایہم فلم